पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग को खत्म किया, सड़कें बन रही हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम शुरू किया, 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम लेते रहे। मैं दोनों यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिलर्स का और तमाम हाजरीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह बड़ा पुरवकार और पुररौनक इज्तिमा है और एक नुमाइंदा इज्तिमा है इन दोनों यूनियन काउंसिल्स का। मैं जब स्टेज पे आके बैठा, ये मेहरबानी करें, ये भांडे बाद जड़े ने ढोली जान दे। मैं जब स्टेज पे आया तो मुझे माजी की एक तवील अरसे की जो हैं यादें जो हैं, एक तो इस मेहरबानी करें जरा कोई बंदा याद हो जाए जरा तलब करी करने दे। सरफराज साहब से गुजारिश है कि ये शोर बंद कराएं। मैंने जब अपने सियासी कैरियर का आगाज किया तो इस आबादी में मेरा पहला इज्तिमा जो है इसी मलिक सलाम साहब, अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे, उनके हाथे में हुआ। और अल्लाह ताला ने उन बुजुर्गों की बरकतों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से मेरे सियासी कैरियर में बरकत डाली और आज भी आपके मैं एक खादिम की हैसियत से, एक नुमाइंदे की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दूसरा, मुझे बरादरे मोहतरम, बरादरे बुजुर्ग महर मोहम्मद हुसैन साहब की याद आई। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बड़ी इस्तकामत के साथ और बड़े वफादारी के साथ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे भाई हाजी अशरफ पहलवान साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। ऐसे वफादार साथी बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है जब आपके इतने वफादार साथी हों। उनके चारों बच्चे जो है इस वक्त इस पंडाल में मौजूद हैं। अल्लाह उनको आबाद रखे, अल्लाह उनको खुश रखे और अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए वो इस पार्टी के साथ अपना जो रिश्ता है उसको निभाते रहें और जिस तरह उनके वालिद मरहूम की इस पार्टी में इज्जत थी, अल्लाह उनको उससे भी ज्यादा जो है इज्जत इस पार्टी में अता फरमाए। मेरे 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 सामने मेरा भाई कैसर बैठा हुआ है, उसका भाई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, खलील को। बहुत से लोगों की इस तरह मेरे 32-33 साल के कैरियर के अंदर बहुत से साथी आए, उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरी हिम्मत बनाई और मुझे आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, इस मुकाम पे पहुँचने के लिए जितनी भी मेरी उन्होंने मदद की, मैं शायद उसका कभी भी कर्ज जो है उतार न सकूं। इसी मोहल्ले में मेरा भाई सूफी खुर्शीद, अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे,
وہ MPA منتخب ہوا 1997 میں، صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ مہلت نہ دی. بڑا وفادار ساتھی تھا، میاں نواز شریف کے ساتھ اس کا ایک خصوصی تعلق تھا. اس کے علاوہ اور بھی دوست یاد آتے ہیں، خصوصاً زندگی کے جس حصے میں میں اس وقت پہنچ چکا ہوں، تو ان کی یاد جو ہے ایک قوت دیتی ہے، ایک استقامت دیتی ہے، ایک ہمت دیتی ہے. یہاں پہ بہت سے نوجوان ساتھی ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں. میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ جو تعلق ہوتے ہیں ان کی عزت کریں، ان کی پاسداری کریں. آپ تعلق نبھائیں گے، وفاداری کے ساتھ نبھائیں گے. وفا کی جو ہے نا کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی انمول چیز ہوتی ہے کہ انسان کی جو زندگی میں جو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد اس سے بہت زیادہ قدر و قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے اس کی وفا کی نسبت سے. اپنی پارٹی اپنے دھڑے کے ساتھ نبھا کرنا، خصوصاً مشکل وقت پہ جس طرح کا ہمارا 3.5-4 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، میرے اور آپ کے قائد کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ، یعنی ایک ایسا دور آیا ہے ماضی میں بیٹیوں کو، گھریلو خواتین کو اس قسم کی سنگ دلی کے ساتھ اور اس انتقام سے کہ محفوظ رکھا جاتا تھا، ہماری روایات تھی. لیکن ماحول اتنا تلخ ہو چکا ہے، اتنا تلخ ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ماحول میں کتنی تلخی ہے. آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں. جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے، کم از کم میں نہیں کلیم کرتا کہ میری کوئی زبان جو ہے جب میں جوان تھا یا جب میں اسٹوڈنٹ تھا کوئی اتنی شائستہ تھی، لیکن جو آج کل ہیں وہ انہوں نے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے. میری آپ سے درخواست ہے، اور اپنے آپ سے بھی میں ہمیشہ یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ میرے قائد اور اس کے خاندان کے ساتھ اور آپ کی پارٹی کی جو تمام تر قیادت ہے ملک کے طول و عرض میں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس سے جو ماحول کی جو تلخی بڑی ہے، اور یہ تلخی جو ہے کوئی 1-2 دن میں جانے والی نہیں ہے. میری دعا ہے کہ ہمارے ماحول سے یہ تلخی جو ہے ختم ہو جائے. لیکن یار مہربانی کرو، تھوڑی ان کو گیم مہلت دے رہے ہیں. گپا مارنی میں بند کر. تو اس ماحول کی تلخی میں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں لکیراں وج گئی دیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ جیلوں میں کیا ہوا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں، یہ باتیں کرتا اچھا بھی نہیں لگتا. لیکن پارٹی قیادت کے ساتھ جو کچھ ہوا،
جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کرنے کی، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان قربانیوں کا ضرور احترام کریں، اور جن لوگوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اس قسم کی سیاست کی حمایت کی ہے پچھلے 4 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے برابر کے جو ہے قصوروار ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کی معاشرے میں، سوسائٹی میں، سیاست میں، روزمرہ کی زندگی میں جو زہر گھولا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زہر کی تلخی ہو سکتا ہے 1-2 نسلیں جو ہے ہم ختم نہ کر سکیں۔ میں نے آج ایک تو میرا دل کرتا تھا کہ میں جن بزرگوں کا جو اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے ان کے نام لیے ہیں، لیکن ایک روایت بھی جو ہے اس کو زندہ رکھا ہے، جو ہماری سیاست میں اب نہیں رہی یہ روایت۔ میرے سامنے سیالکوٹ کے بابا صحافت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ساری عمر جو ہے تعلق رہا ہے، میرا بھائی ہے۔ سخت قسم کی ہماری جو ہے آپس میں جو ہے سیاسی جو ہے دشمنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن کبھی ادب احترام کا میں نے جب بھی ملنا ایک بڑے بھائی کے ناطے آج بھی اسی طرح ملتا ہوں۔ سیاست اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو روایات ہمارے معاشرے کی تھیں ان روایات کو ترک مت کیجیے گا۔ لیکن جہاں پہ اللہ کرے یہ بات جو ہے ختم ہو جائے، لیکن جہاں پہ لکیریں لگائی گئی ہوئی ہیں ان لکیروں کا ضرور خیال کریں۔ میں نے ساری عمر جو ہے اللہ تعالیٰ جو سیاسی اس شہر کے لوگ تھے جو دنیا میں نہیں رہے، جن کے ساتھ، جن کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے تھے، وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑتے تھے، لیکن نہ اس شہر میں وہ ماحول رہا ہے، نہ وہ وطن عزیز میں وہ ماحول رہا ہے۔ ایک ایسا سبق پڑھا دیا گیا ہے نئی نسل کو جو صرف گالیوں کی زبان میں جو ہے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اس قوم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ وہی شخص کرتا ہے جو کسی خاندانی ماحول میں نہ پلا ہو، جس نے خاندانی اور معاشرتی روایات کو جو ہے نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ اس کی تربیت ہوئی ہو۔ یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ووٹ کے ذریعے، عدم اعتماد کے ذریعے حکمرانی کا حق جو ہے واپس پاکستان کی عوام کے پاس لے آئیں اور ووٹ کی عزت کو انشاءاللہ تعالی بحال کریں، لیکن یہ جو زہر گھولا گیا ہے یہ شاید اتنی جلدی ختم نہ ہو سکے۔ میں کسی وقت پیپلز پارٹی کے متعلق خلاف بیان دے دیتا ہوں، لیکن میرے اور ان کے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح گرم جوشی کے ساتھ ہم ملتے ہیں، اسی طرح اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جو یہ حکمران پارٹی ہے ان کی بنیاد جو ہے نفرت پہ رکھی گئی ہے، نفرت پہ، جھوٹ پہ، جھوٹ اور نفرت پہ رکھی گئی ہے۔ ساری بنیاد جو ہے سیاست کی اس کو
نفرت اس کی بنیاد بنا کر اس سیاست کو آگے کیا گیا اور اقتدار حاصل کیا گیا. جو اس وقت ایکسرسائز شروع ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کی، چند روز میں اس کے خط و خال جو ہے سامنے آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی ہوگی. لیکن آپ نے کبھی اندازہ لگایا اور یہ گلی محلے میں بازاروں میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اقتدار تے آ جاؤ دے کام صحیح کس طرح کرو دے جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک کے نام، کس طرح پٹرول جو ہے وہ 160 65 70 سے جو ہے واپس جو ہے آپ 80 یا 70 یا 90 پہ لے کے آئیں گے، کس طرح ڈالر جو ہے 125 سے آپ واپس 110 یا 105 یا 115 پہ لے کے آئیں گے، کس طرح بجلی کی جو اس وقت قیمت ہے، میں آپ کو بالکل ایک سابق بجلی کے وزیر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی مہنگی کسن آپ کو دی جا رہی ہے. جب بجلی جو ہے آپ سستی جنریٹ کر سکتے ہوں تو پھر آپ ڈیزل کے اوپر اور فرنس آئل کے اوپر پھر بجلی بنائیں تو پھر بجلی مہنگی بنتی ہے. میں کل جو ہے پسور روڈ پہ گیا ہوا تھا، مجھے بتانے لگے میرے ساتھ جو ساتھی تھے کہ نہ ٹرانسفارمر ملتا ہے، نہ بجلی کی تاریں ملتی ہیں، کہ کچھ سینکڑوں میٹر جو ہیں ان کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے. ایسے تو نہیں تھا. آپ اس شہر میں جو ہے آپ نے، میں 4 سال بجلی کا وزیر رہا، آپ نے دیکھا یہاں پہ بہتری آئی بجلی کی، سارے پاکستان میں آئی بجلی کی بہتری. 2200 میگا واٹ کا میاں نواز شریف کا افتتاح شدہ ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچا ہوا ہے. پن بجلی کا تقریباً 1000 میگا واٹ کا سکی کنائی جو منسہر کے قریب ہے وہ تکمیل میں صرف آپ کو یہ 3200 میگا واٹ جو ہے میں نے آپ کو کھڑے کھڑے گنا دیے. سینکڑوں اور اس قسم کے منصوبے. ایک منصوبہ عمران خان یا عمران خان کو کوئی حمایتی بتا دے کہ کسی چیز کا بھی، کوئی سڑک، کوئی ریلوے لائن، کوئی بجلی گھر، کوئی سوئی گیس کی پائپ، کوئی چیز ایک بھی منصوبہ بتا دے. سارے کے سارے منصوبے انہوں نے جو بنائے اس میں یا مال کھایا گیا یا ملک جو ہے وہ تباہی کا نشانہ بن گیا. ایسی پچھلے 3-4 سال میں ایسی حرکتیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر جن کے متعلق کبھی حکمرانوں کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حکمران یہ کریں گے. کبھی بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا. لیکن ہوا یہ 2-4 روز پہلے روس چلا گیا، اتنے لڑائی لگی دی ہے. اس کی کیا بین الاقوامی جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب ہم خود جو ہے ہاتھ پھیلائے بکاریوں کی طرح ہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں ساری دنیا میں. ہم نے وہاں پہ جا کے سکے ٹیکے کہ جا کے میں نے پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. مجھے دسو کہ کی لے کے آئے ہو تو؟ یا تو پاکستان کی جو اس وقت جو افلاس زدہ عوام ہے اس کے لیے کچھ آپ کو مل گیا ہو. وہاں تو اس ملک پہ اوپر ساری دنیا سینکشنیں لگا رہی ہیں اور آپ پہ بھی لگنے والی ہیں، آگے لگی ہوئی ہیں اور لگنے والی ہیں. اور نیشنل بینک کو $55 ملین جو ہے فائن ہو گیا. آج ہماری جو عزیز ترین دوست تھے، ہمسائے تھے،
جو ایک وقت میں پاکستان کے لیے ہر قسم کا جو ہے رول ادا کرنے کے لیے تیار تھے، ہمارے سے کتراتے ہیں۔ پاکستان جو ہے اتنا بڑا بکاری بن گیا ہوا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ جس طرح کوئی چار بندیاں کو ایک مفتبر آ کے بہ جائے تو وہ کہنے یار گئے کو جان چھڑاؤ، لوگ اپنے بوجھیں دے ہاتھ رکھ لیں دے گی۔ یہ اس کا بھی یہ حال ہے۔ اس نے جو سیکھا ہوا تھا وہی اس نے ہماری قوم ساری کو جو ہے اس پہ لگا دیا ہے، ملک کو لگا دیا۔ ہمارا ملک جو ہے بھیک کے ساتھ جو ہے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ بھیک مانگتے ہیں۔ یہ حالات اس طرح کے رہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ بھی پوچھتے ہیں، مجھے کل بھی پوچھا جا رہا تھا، پرسوں بھی پوچھا جا، کہنو رہن دو، سال سوا سال ہو رہے نہ لاؤ، حالات تو آٹے کو بھی ٹھیک نہیں ہونے تو سارا گند جڑا ہے گا ذمہ ہی پہن دیو۔ یہ کہا جاتا ہے، آپ بھی کہتے ہوں گے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیوں آخری ایک سال کے اندر جو ہے آپ اپنے ذمہ جو ہے ایسی چیزیں لینا چاہتے ہیں جو آپ کا کیا کرایا نہیں ہے۔ یہ بات سیاسی طور پہ بالکل درست ہے کہ اوکھے سوکھے ہو کے سال سوا سال سانو کر لینا چاہیے، تاکہ جو گند جو ہے جو اس نے ڈالا ہوا ہے اس کے کوئی داغ دھبے جو ہے ہمارے دامن پہ نہ لگے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا علاج بر وقت نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو۔ اس چیز کو ہم ریورس ہی نہ کر سکیں، یہ لا علاج ہو جائے۔ جو مرض اس وقت لاحق ہے پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے معاشرے کو، ہمارے مستقبل کو، یہ بڑی ڈیفیکلٹ آپشن ہے، بہت ڈیفیکلٹ آپشن ہے ہمارے پاس۔ کوئی آسان جو ہے اس کا حل نہیں ہے۔ حل اس وقت جو ہے ایک اور واحد ایک حل ہے کہ اس وقت تمام جو حکمران اشرافیہ ہے، جس میں ادارے بھی ہیں، جس میں افراد بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، انڈیویجولز بھی ہیں، اگر وہ اپنے ذاتی مفادات کو تابع کر دیں قومی مفاد کے، اپنے اداروں کے مفادات کے، اپنے سیاسی مفادات کے، اپنے پارٹی مفادات کو قومی مفاد کے تابع کر دیں، اور ہر چیز اپنے مفادات کو، اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کو ناپیں تولیں، اس قوم کے جو مفادات ہیں اس کے مطابق ناپیں تولیں، نسبت وہ رکھیں، تو پھر تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے یہ خواہش ہو کہ ہم رولا پہن لگا ہے، نویں ون ونڈیتر ہونی ہے یہ تو منو کی ملنا ہے، تو پھر یہ حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، پھر نہیں یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس شادیوں میں پیسے جو نچھاور نہیں کیے جاتے، یہ نوٹ پھینکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں آنے دوانیاں سوٹتے سن، انہیں نوٹ سوٹتے ہیں، 50 دے نوٹ تے 100 دے نوٹ۔ ان کا خیال ہے ہمارے سیاسی جو برادری ہے اس کا خیال ہے، یا دوسری برادری بھی، سیاسی کے علاوہ بھی، میں کیوں صرف سیاسی کو مورد الزام ٹھہراؤں، کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو ایک کیوس پیدا ہوگا، ایک افراتفری پیدا ہوگا، اس میں ہمارے حصے میں کیا آنا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کی سوچ ہے کہ 22 کروڑ عوام کے حصے کیا آئے گا۔
सोच तो ये होनी चाहिए ना। इंतखाबात आने वाले हैं, पता नहीं जनरल इलेक्शन पहले होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात पहले होते हैं। इन हालात में इंतखाबात आए और 2018 वाली फिर कोई एक्सरसाइज जो है वो रिपीट हो, तो मजीद तबाही जो है आपके लिए, आपकी रियासत के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए, उसका बंदोबस्त सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है, अवाम की राय के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाए कि इलेक्शन में वोट की इज्जत जो है वो महफूज होगी, उसकी हुर्मत और उसकी तकद्दस का पास किया जाएगा। लेकिन इस माहौल में मैं कोई मायूसी की बात नहीं करना चाहता। इस माहौल में ये जो आपको नजर आ रहा है कि अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, जरदारी साहब मिल रहे हैं, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब मिल रहे हैं, MQM मिल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब मिल रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। PTI के लोग हमसे राब्ते में हैं, वो चाहेंगे कि हमें अगले इलेक्शन का टिकट जो है उनके ख्याल के मुताबिक PTI की टिकट के उत्ते जितन का सवाल नहीं पैदा होता है। अल्लाह करे NGO है, लेकिन ये तमाम तर जंग जो है इसका नस्बुल ऐन सिर्फ एक होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला की आपको जो है हमायत हासिल होने का जो है आपको यकीन है, तो उसकी सिर्फ एक ही बुनियाद हो सकती है कि आप अपने जाती, ग्रोही, जमाती, अदारा जाती मफादात को जो है पसे पुश डाल के फकत और फकत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त मुफलिसी और महंगाई की चक्की में जो है ना पिस रहे, सूली पे चढ़े हुए महंगाई की। अभी बिजली का बिल और बढ़ रहा है, अभी पेट्रोल का बिल और बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे तरीकों के साथ जो है अवाम की के जिस्म से जो है उनके कपड़े भी जो है उतारे जा रहे हैं, नोचे जा रहे हैं उनका हड्डियों से गोश्त जो है, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। और इसका मैं बार बार कहता हूं इलाज जो है वो एक ही है, और इसमें किसी को इनकार नहीं है। मियां नवाज शरीफ को जब भी कहा गया पिछले 4 साल में, उसने एक ही बात कही, आज भी कहता है कि आइन के एहतराम यकीनी बना दिया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी दी जाए, पाकिस्तान के अवाम की मर्जी जो है उसको सबटाज न किया जाए, वोट को इज्जत दी जाए। उसने किसी स्टेज के ऊपर अपना कोई जाती एजेंडा जो है नहीं दिया। उसने किसी स्टेज पे अपना जाती एजेंडा नहीं दिया। उसने जब भी बात की पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बात की है। आपको एक बात का, मैं एक बात का जरूर आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुक्मरान जो है वो मजीद हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। ये दिलों की और हफ्तों की बात है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर
इंतखाबात जल्दी उनका इनेकाद ना हुआ, 2-4-5 महीने के अंदर पेश थे इसके कि ये साल इख्तिताम को पहुंचे। अगर इंतखाबात का इनेकाद ना हुआ और इस हुक्मरानों के जाने के बाद जो लोग हुक्मरान बनते हैं नेशनल असेंबली से, उन्होंने नई मैंडेट ना ली, तो हो सकता है हालात जो जितने बिगड़े हुए हैं, जितना बिगाड़ उनमें पैदा हुआ है, वो उनको शॉर्ट टर्म के अंदर जो है पूरा करना जो है कोई इतना आसान काम नहीं होगा। हल सिर्फ ये है कि इन हुक्मरानों को घर भेजा जाए और पाकिस्तान की आवाम के पास दोबारा जाया जाए, नए इंतखाबात के जरिए उनको पूछा जाए कि आप बताएं, एक नई मैंडेट दें कि कौन आपका हुक्मरान बने, किसके ऊपर आप एतमाद करना चाहते हैं, और वो अपनी आजादी के साथ अपनी राय का इजहार करें। ये वाहिद हल है। वजीर खारजा होता था ये अमेरिका का, वो कहता था कि जमहूरी ममालिक में जब भी किसी मुल्क को कोई मुश्किल पेश होती है कौमी सतह पे, तो वहां पे नए इंतखाबात कराए जाते हैं और वो मुश्किल अमूमन हल हो जाती है। पाकिस्तान में जब भी नए इंतखाबात कराए गए, उनका कहना था हेनरी किसिंजर का, एक नई प्रॉब्लम जो है खड़ी हो जाती है। इसलिए खड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान की आवाम की राय को जो है वो सबोटाज किया जाता है, उसकी इज्जत नहीं की जाती, उसका एहतराम नहीं किया जाता। जब भी एहतराम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस वतन की, इस कौम की किस्मत जरूर बदलेगी। जब भी बेईमानी के जरिए, धांधली के जरिए हुकूमतें आएंगी, वो कौम की इज्जत तो नहीं बदले, किस्मत तो नहीं बदलेंगी, लेकिन अपने लिए अरबों खरबों रुपया जरूर इकट्ठा कर लेंगे। चाहे वो चीनी के जरिए हो, चाहे वो गंदम के जरिए हो, यूरिया के जरिए हो, दवाइयों के जरिए हो। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के, मेरे समेत हम उसके कारकुन हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम इस जंग को पाकिस्तान की आवाम के लिए जमाती मफादात के लिए नहीं, हमारा जमाती मफादात भी हमारा कौमी मफाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अव्वल और आखिर हमारा नस्ल-ए-ऐन हमारा कौमी मफाद है, लेकिन इस कल्चर में इसकी शक्ल बदलने के लिए, एक जमहूरी शक्ल सामने लाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपना किरदार जो है अदा करें। हमारे यहाँ ख्वातीन भी बैठी हुई हैं, बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, यहाँ पे नौजवान हैं, यहाँ पे हमारे यूथ विंग के दोस्त हैं, यहाँ पे एक नुमाइंदा इज्तिमा है। आज हम 23 यूनियन काउंसिलों में अल्लाह के फजल से हमने हाजिरी लगवाई है, बाकी भी इंशाअल्लाह ताला मार्च में मुकम्मल हो जाएंगी। ये एक तो तंजीमी तौर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए हर लिहाज से, चाहे वो मेन बॉडी है, यूथ विंग है, ख्वातीन विंग है, तमाम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मजबूत करने के लिए, मजबूत बुनियादों पे इस्तवार करने के लिए ये इज्तिमा किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ
آنے والے بلدیاتی اور قومی انتخابات کی بھی جو ہے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ایک نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ آنے والے کل کو اس شہر کی جو سیاست کی باغ ڈور جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے وہ سنبھال سکیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہینڈ اوور کر کے جائیں جن میں افراد سے زیادہ جو ہے اس پارٹی کی اجتماعی جو ہے اہمیت ہو. افراد کی اہمیت اپنی جگہ، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جماعتیں زندہ رہتی ہیں. جس پارٹی میں آپ اور میں ہیں، یہ 1906 میں پارٹی بنی تھی. میرے والد مرحوم نے 1939 میں یہ پارٹی جوائن کی تھی. 1941 میں وہ شہر کے پریزیڈنٹ بنے تھے. جس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ آج رفیق مغل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد 1941 میں پریزیڈنٹ بنے تھے. بڑا لمبا رشتہ ہے اس پارٹی کے ساتھ. ایک جذباتی رشتہ ہے. جس طرح پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے، اسی طرح اس پارٹی کے ساتھ رشتہ ہے. پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں، یہ ایک چیز ہے. میرے ذہن میں اس کے متعلق کوئی شک نہیں. پاکستان مسلم لیگ جو ہے مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے اس پاکستان کی ماں ہے. اس نے جنم دیا ہوا ہے اس وطن کو، اس وطن عزیز کو. اذانیں شروع ہو گئی ہیں. میں آخر میں پھر آپ کو شکر گزار ہوں. آپ نے نہایت جوش کے ساتھ ایک ہمارا استقبال کیا، بھرپور حاضری رہی. میں تمام دونوں یونین کونسلز کو مبارک پورہ اور نیا میانہ پورہ دونوں یونین کونسلز کو کا شکر گزار ہوں. چیئرمین صاحبان کا بھی، وائس چیئرمین صاحبان کا بھی، کونسلر صاحبان کا بھی، اور ہماری جو یونین کونسلز کی تنظیمیں ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ساتھ ہی ساتھ اس حلقے کی PP 37 کی جو ہماری تنظیم ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ان اجتماعات کا PP 36 اور PP 37 کی تنظیمیں کر رہی ہیں، یونین کونسل والے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور وطن عزیز کے جو ہے حالات بدلے، ہمیں نیک قیادت دے، میرا اور آپ کا قائد واپس آئے اور چوتھی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بن کے ایک ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز کرے. وما علینا الا البلاغ.